بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام طلبہ طالبات کو اس قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ جس انداز میں یہاں آئے ہیں، یہاں ایکسپرٹس کی بات چیت سن رہے ہیں اور مستقبل کو بنانے کی جو ایک کاوش ہے، کوشش ہے، خواہش ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلامی جمع طلبہ کی جانب سے یہ جو اوورآل ایکٹیویٹی کا انعقاد ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل تحسین اقدام ہے، کیونکہ یہی وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں جن سے ہم نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو اور خاص طور پر اپنے مستقبل کو سنوارنے میں جو ہماری صلاحیت ہیں ان کو ہم مرکوز اور چینلائز کرنے کی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی اجتماعی ترقی میں اور افراد کی انفرادی ترقی میں یہ سب کچھ ایک بہت بڑا پیوٹل اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسلامی جمع طلبہ یقیناً ہمیشہ جب بھی مجھے دعوت دی جاتی ہے، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سرگرمیوں میں حصہ لوں، میں آؤں اور اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں وہ کروں، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم، پاکستان بطور ریاست جس قسم کے چیلنجز سے گزر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس اوورآل گلوبل سینیریو میں، اس عالمی تناظر میں جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ تبدیلیاں یقیناً ہمارے لیے، خاص طور پر ان قوموں کے لیے جو ابھی ترقی کی دوڑ میں تھوڑی سی پیچھے ہیں جیسے ہم ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت اہم چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں باعزت قوم کے طور پہ اپنی پہچان بنوانا چاہتے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انتہائی اہم بات ہے کہ پہلے تو ہمیں اس چیلنج کی حیثیت، اس کی ہیئت، اس کی جو وجوہات ہیں، محرکات ہیں جن کی وجہ سے وہ چیلنج دنیا میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو سمجھیں، اس کا تجزیہ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے آپ کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں۔ یہاں پر بہت اچھا ایک وہ جملہ میں نے دیکھا، empowerment of tomorrow's leaders۔ empowerment کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ تمام فلسفہ، وہ تمام سوچ، وہ تمام فکر اور انڈرسٹینڈنگ سمو دی جاتی ہے یا دی گئی ہے جو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وہ ایسے کہ امپاور وہی شخص ہوتا ہے جو باصلاحیت ہوتا ہے، اور باصلاحیت وہی ہوتا ہے جو اپنی اہلیت کو سمجھ کر، اپنی صلاحیتوں کو سمجھ کر ان کو اس طرح سے نکھارے، ان کو اس طرح سے ڈیولپ کرے کہ وہ اس کے لیے بھی اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، سود مند ہوں۔ وہ صلاحیت جو ڈیولپ نہ کی جائے، وہ نہ آپ کے کسی کام کی اور نہ آپ کے معاشرے کے کسی کام کی۔ آپ ایک ایسے ہیرے کی طرح ہیں کہ جو زمین کے اندر دبا ہوا ہے اور کسی کو پتہ نہیں وہ ہیرا کہاں ہے۔ جب تک اس ہیرے کو نکال کر، اس کو تراش خراش کر، اس کو پالش کر کے سامنے نہ لایا جائے تو اس کی قیمت کا تعین اور اندازہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کے کسی نہ فائدے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی صلاحیتوں کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے پہلے تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے کہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں کیا، پھر ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا، پھر ان کو پالش کرنا، اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے چینلائز کرنا کہ وہ اس شخص کی بھی اور اس پورے معاشرے کے لیے بنیادی طور پر جو ضروریات ہیں اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ڈیولپڈ معاشرے، ترقی یافتہ معاشرے اپنے باصلاحیت لوگوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔
جن معاشروں میں انسانوں کی قدر نہیں ہوتی، ان کی صلاحیتوں کی، ان کی قابلیت کی قدر نہیں ہوتی، وہاں میرٹ کو بھی نہیں پوچھا جاتا، اور جہاں میرٹ کی عزت نہ ہو، میرٹ کا وقار نہ ہو، وہ معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ سفارش، طاقت، اثر رسوخ کی بنیاد پر آگے آنے والے لوگ وقتی طور پر تو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں نہ وہ اپنے کسی کام کے رہتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کے کسی کام کے رہتے ہیں، بلکہ معاشرے کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ آپ سب نوجوان ہو، آپ نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس پاکستان میں زندگی گزارنی ہے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے آپ پر ضرور فوکس کرو۔ انسان کی سب سے بنیادی ذمہ داری اس کی اپنی ذات ہے، اور اس کے بعد اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، اور جب تک وہ اپنی ذات پر انویسٹ نہیں کرے گا، وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی کارآمد نہیں ہوگا، اور نہ ہی لوگوں کے پوٹینشیل کا فائدہ اس کو مل سکے گا۔ یہ یاد رکھیں، آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھا ہی تب سکتے ہیں جب آپ کے اندر فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ آپ کے ارد گرد دولت بھی ہوگی، آپ کے ارد گرد وسائل بھی ہوں گے، آپ کے ارد گرد بہت کچھ ہوگا، لیکن آپ اگر عضو معطل ہو، اگر آپ ایک ڈیفنکٹ آرگن ہو جو کام ہی نہ کر سکے، تو آپ ان وسائل سے فائدہ ہی نہیں لے سکتے۔ تو اس چیز کے لیے جب تک قومیں اس نقطہ نظر سے تیار نہیں ہوتی، اس وقت تک اوورآل نیشنل ڈیولپمنٹ کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اور آپ نوجوانوں کو میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں ترقی اور کامیابی آپ کی اپنی جو سوچ ہوتی ہے یا پسند اور ناپسند ہوتی ہے، اس پر اس کو مرکوز نہ کریں، اس کو ایک سوچ کے ساتھ اور ایک بڑے مقصد کے ساتھ اٹیچ کریں۔ جب آپ بڑے مقاصد پر نظر رکھیں گے تو آپ خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ چھوٹے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر سٹرگل کریں گے تو مقاصد تو شاید حاصل ہو جائیں، لیکن آپ خود چھوٹے رہ جائیں گے۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ نقطہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ زندگی میں بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، کامیاب اور عظیم لوگ نظر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے مقاصد کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے مقاصد کو ٹارگٹ بنایا، آبجیکٹو بنایا، نصب العین بنایا، اور پھر ان کے لیے جدوجہد کی۔ جب آپ اس جدوجہد کا حصہ بنتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر کی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو تجربے سے اور ایکسپیرینس سے خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ میں چونکہ عمر کے دوڑ میں آپ سے آگے ہوں، تو اس لیے اس تمام مراحل سے گزر کر اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑے مقاصد ذہن میں رکھو۔ وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کی ذات سے بالا تر کوئی بھی چیز جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہو۔ آپ چاہے کسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن کر یا کسی پولیٹیکل نصب العین کے لیے جدوجہد کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کی ذات کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کسی سماجی، معاشی، کسی بھی قسم کی سرگرمی میں اپنے لیے کوئی ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، اخلاقیات کے میدان میں ڈھونڈتے ہیں، صلاحیتوں کے میدان میں ڈھونڈتے ہیں، خدمت انسانیت کے میدان میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ذات سے اونچی ہو، تو آٹومیٹیکلی یہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ بھی پیدا ہوگا اور آپ کے اندر کی صلاحیتیں آٹومیٹیکلی کھل کر سامنے آئیں گی۔ ان تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے تو انسانوں نے اپنے تجربات کے نتیجے میں سیکھا ہے، اور تجربات آپ کو کیسے پتہ چلتے ہیں؟ تجربات آپ کو مطالعے کے نتیجے میں پتہ چلتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں بہت بھی زیادہ کوشش کرو تو آپ چند ہزار یا چند لاکھ انسانوں سے ہی مل سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کچھ سیکھ سکو۔ لیکن اگر آپ مطالعہ کرو تو مطالعہ آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سوچ سے آگاہ کر دیتا ہے، اور آپ بیٹھے بٹھائے کتاب پڑھ کر یا ایک آرٹیکل پڑھ کر آپ وہ کچھ حاصل کر لیتے ہو جو ادروائز آپ سیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، کیونکہ پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو لوگوں کے تجربات کو سمجھو، سیکھو، اور پھر ان کو اپنی ذات کے دائرے میں استعمال کرتے ہوئے ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہی نوجوانوں کو کامیاب بنانے کا سب سے پہلا گر ہے، نسخہ ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو، دنیا میں ہر وہ شخص کامیاب ہوتا ہے، اس زندگی میں بھی اور ہماری آنے والی زندگی میں، جو سنجیدہ شخص ہوتا ہے۔ سنجیدہ مرد اور سنجیدہ عورت، ترقی کی چابی سنجیدگی ہے۔ سنجیدگی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا موڈ خراب کر کے بیٹھ جائیں۔
संजीदगी से मुराद ये है कि ज़िंदगी के एक एक लम्हे को एक कीमती चीज़ समझते हुए, अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए इसकी कदर करो। जो लोग वक्त को ज़ाया कर देते हैं, वक्त उनको ज़ाया कर देता है। वक्त अल्लाह ने आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया हुआ है, लेकिन यही मुफ्त में दी हुई चीज़ इतनी कीमती है, अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो आपकी अपनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। वक्त को कभी भी गैर संजीदा, गैर ज़रूरी सरगर्मियों में ज़ाया मत किया करो। ये मैं फिर आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। जब ज़िंदगी में मैंने वक्त ज़ाया किया, आज भी उसका अफसोस करता हूँ। जहाँ जहाँ वक्त ज़ाया किया, जहाँ जहाँ ऐसी सरगर्मी की जो मैं समझता हूँ कि वक्त का ज़िया था, तो आज मैं उस पर अफसोस करता हूँ। इस अफसोस से बचो और ज़िंदगी में, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, क्रिएट मेमोरीज इन योर लाइफ। ऐसे इक़दामात करो, ऐसे अमल करो, ऐसे स्टेप्स लो लाइफ में जो आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर मेमोरीज पैदा करें। आपकी यादें ऐसी यादें हों जिन पर आप खुद भी फख्र कर सको, और जब आपकी उन बातों को और लोग देखें, समझें, तो उनको वो भी ना सिर्फ सबक हासिल कर सकें बल्कि आप पर फख्र कर सकें। आप हिस्टोरिकल फिगर्स को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी इंसानी तारीखी शख्सियात रही हैं, इनकी लाइफ को देखो, उनमें से ज़्यादातर के अंदर आपको ये अप्रोच नज़र आएगी। एक, बड़े मकासद की सोच। दूसरा, संजीदगी। अपनी लाइफ के एक एक लम्हे को वो संजीदगी से लेते हैं, इसको कीमती समझते हुए इसको यूटिलाइज करते हैं। इसलिए याद रखो, आज के वक्त में टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त के ज़िया की सहूलियात भी बहुत हैं, लेकिन वक्त से फ़ायदा उठाने की सहूलियात भी बहुत है। इसलिए उनसे फ़ायदा हासिल करो। ये डिसीजन आपका होगा, लेकिन ये फैसला तब कर सकोगे जब आपके अंदर एक चीज़ होगी, फ़हम और इदराक। और अगर आप अपनी उसकी मजहबी तालीमात को देखो, कुरान का मुतालिया करो, तो कुरान के अंदर आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी जिस पर अल्लाह ताला ने बार बार आपको टोका है, इसरार किया है, बार बार आपको ताकीद की है। वो क्या है? वो फ़हम है, वो इदराक है, वो शऊर है, वो फ़िक्र है। व तफक्करून व तफहमून व तशहरून व ताक़िलून। हुक्म देता है अल्लाह आपको, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करो। जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो ये डेवलप होंगी, और जब ये डेवलप होंगी तो आपकी सोच भी साथ डेवलप होगी। जब सोच डेवलप होगी तो आपका किरदार भी डेवलप होगा। और आखिरी चीज़ जिस पे मैं आपको ज़रूर इसरार करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो कैरेक्टर है। एक बात याद रखो, जब तक आपका किरदार बड़ा नहीं होगा, आपका किरदार मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी सोच डेवलप नहीं हो सकती। ये मेरा अपना तारीख़ी तज्ज़िया है। शायद कुछ लोग आप में से मुझसे इख्तिलाफ भी करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तज्ज़िया हिस्ट्री का और नफ्सियात का ये है कि अल्लाह ताला हर उस इंसान को अक़ल, फ़हम और शऊर अता करता है जिसका किरदार मजबूत होता है। बेकिरदार आदमी या बद किरदार आदमी कभी भी अक़ल की उन मनाजिल को तय नहीं कर सकता, शऊर, फ़हम और इदराक की वो मनाजिल तय नहीं कर सकता जो कि हमारा मकसद होना चाहिए, या जिसके नतीजे में आप एक बड़े इंसान बन सकते हो। इसलिए हमेशा हमारी मजहबी तालीमी जो सिस्टम था, जिसको आज हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है, उसके अंदर सबसे पहले उस्ताद शागिर्द से उसके इखलाकियात की मजबूती का तकाजा करता था कि इखलाकी तौर पर कितना स्ट्रांग है, इसका किरदार कितना मजबूत है। उसके बाद उसको इल्म की तरफ लेकर आता था और सीखने की तरफ लेकर आता था, और फिर इसको दर्स और तदरीस के मराल से गुजारता था। आपके जितने बड़े स्कॉलर्स इस्लामिक हिस्ट्री में रहे हैं, वो सब के सब किरदार के मजबूत थे, और किरदार की मजबूती के बाद उनके अंदर इल्म की मजबूती आई है। हमने मौजूदा दौर में, जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं, इस दौर में हमने सरमायादारी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है, इसलिए कि ये दौर है ही सरमायादारी का दौर, ये कैपिटलिज्म का दौर है। और कैपिटलिज्म के दौर में जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा उसकी बुराइयां भी हैं। जो कौमें उन बुराइयों से बच जाती हैं, या जो अफराद उन बुराइयों से बचकर उसकी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को कैपिटलाइज करते हैं, वो तरक्की करते हैं, बाकी फना हो जाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग और किरदार का आपस में एक कॉम्बिनेशन हो, एक इम्तिजाज हो। अंडरस्टैंडिंग, फहम और शऊर विदाउट कैरेक्टर मीन्स नथिंग।
یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. آپ اگر چالاک ہو، عیار ہو، مکار ہو، کردار کے کمزور ہو جاتے ہو تو آپ شاید وقتی ترقی تو کر سکو، کچھ سالوں کے لیے تو آپ عزت اور دولت کما سکو گے، اس کے بعد آپ فارغ ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ کے اندر کیریکٹر ہے تو اللہ تعالیٰ علم کے وہ درجے آپ کے لیے کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ترقی کا راستہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور جب میں ترقی کی بات کرتا ہوں تو میری مراد صرف اس موجودہ زندگی کی ترقی سے نہیں ہے، میں اس دوسری زندگی کی بھی بات کر رہا ہوں جو ہم سب نے فیس کرنی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم بعض اوقات اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ہم اسے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے. نہیں، بعد میں سوچنے کی بات نہیں ہے.